ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ اللہ نے انسان کو نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا۔ جب انسان نفس کی بات مانتا ہے اور عقل کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جو زمین پہ چوپائے چلتے ہیں جانور، اس سے بدتر ہوتا ہے وہ انسان جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بناتا ہے، جو اپنی خواہش پر چلتا ہے، جو اپنے نفس کے کہنے پر چلتا ہے۔ عقل اور نفس کا فرق یہ ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اشاروں کی زبان میں، تاکہ میں اپنے عنوان سے آپ کو کنیکٹ کر سکوں۔ نفس اور عقل میں فرق یہ ہے، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، عقل ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بھی انسان کو خیال اچھائی کا آتا ہے، سمجھیے کہ یہ عقل کی آواز ہے، اور جب بھی انسان کو جو ہے وہ برائی کا خیال آتا ہے، سمجھیے کہ نفس کی آواز ہے۔ نفس کی بات سننے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، نفس کی بات سننے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ شیطان سے بڑا اگر کسی کا جال اور مکر ہے تو اسے نفس کہتے ہیں۔ شیطان کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ شیطان کو کبھی قید کر دیا جاتا ہے، نفس کبھی قید نہیں ہوتا، بلکہ نفس انسان کو قید کرتا ہے۔ اس لیے عقل بھی اللہ نے دی تاکہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو، انسان کو یہ احساس ہو کہ میں برائی کی طرف نہ جاؤں، بلکہ یوں کہہ لے کہ نفس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، عقل کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ عقل جنت کی طرف لے جاتی ہے، نفس جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور اور فرشتوں کے بیچ میں حضرت انسان کو رکھا ہے، اور انسان اگر عقل کی بات مانتا ہے تو وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض، اور انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم فرشتوں سے افضل بننا چاہتے ہیں یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان بنا کر پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ انسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مخلوق میں انسان سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑی کسی کی عظمت نہیں ہے۔ وہ خدا یوں ہی کوئی بات کہہ دے سب سے بڑی اس کی بات ہے، لیکن جب حضرت انسان کا حسن بیان کرتا ہے تو چار چار قسمیں پہلے اٹھاتا ہے، اور وہ بھی کتنی بڑی قسمیں اٹھاتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اور اگر تفسیری مراد لیا جائے معنی تو یہ معنی بنتا ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم۔ چار چار مولود گاہوں کی قسم اٹھا کے کہا جاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، بڑا حسین ہے انسان۔ انسان اتنا حسین ہے کہ خالق خود بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائے حسن انسان کا عالم کیا ہوگا کہ خالق خود بھی پیار کرتا ہے۔ اور حقیقت محمدیہ پر جب کوئی لباس پہنانے کی باری آئی تو قدرت نے فرشتوں کا لباس نہیں پہنایا، کسی اور مخلوق کا لباس نہیں پہنایا۔ اللہ کو انسانی صورت اتنی پسند تھی کہ حقیقت مصطفیٰ پر انسانی صورت کا لباس پہنا کر انسانوں کے درمیان بھیج دیا۔ حضرت بیدم شوارسی نے کہا تھا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ بشر کتنا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں ہمیں محنت کرنا ہوگا، ہم نفس کی بات نہ مانیں، مگر افسوس آج کا انسان نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہے۔ کہا جاتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی خدا جھوٹے خداؤں میں نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ عیسائی جس کو پوچھتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، سکھ تو اس کو نہیں پوچھتا نا۔ سکھ جس کو خدا مانتے ہیں، عیسائی اس کو نہیں مانتے، صحیح ہے۔
سکھ اور عیسائی جس کو خدا مانتے، یہودی اس کو خدا نہیں مانتے. یہودی سکھ عیسائی جس کو خدا مانتے، مسلمان اس کو خدا نہیں مانتے. مسلمانوں کا خدا الگ ہے، سکھوں کا الگ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، عیسائیوں کا خدا یہودی نہ پوجے گے. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کہیں، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہیں، اسی طریقے سے سب کے الگ الگ کس کس کا نام لیا جائے. لیکن ایک مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے خدا کو نہیں پوچھتا، مگر نفس وہ جھوٹے خداؤں میں بدترین خدا ہے جس کو ہر مذہب کا آدمی پوچھتا ہے. حتیٰ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ان میں سے بھی بعض لوگ اس خدا کی عبادت.